اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حرا میڈیا سینٹر انشاءاللہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر دین سے متعلق بیانات بھی ہوں گے، لیکچرز بھی ہوں گے، پروگرامز بھی ہوں گے، پوڈ کاسٹ بھی ہوگا اور اہم شخصیات کے انٹرویوز بھی ہوں گے، اور عالم اسلام کے جو قضایا ہیں، جو مسائل ہیں، ان پر تجزیے بھی ہوں گے، تبصرے بھی ہوں گے، اور کوشش اس بات کی جائے گی کہ دین حنیف کی صحیح ترجمانی جو تمام طرح کی آلائشوں سے پاک ہو، بلکہ اسلام کی وہ جامع اور ہمگیر ترجمانی یہاں سے انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کی طرف سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب اعلان فرمایا گیا اور آپ کو بحیثیت نبی کے منتخب فرمایا گیا، تو اس موقع پر جس مقام اور جس جگہ کا انتخاب فرمایا گیا، وہ جگہ مکہ مکرمہ کے ایک پہاڑ کا غار تھا جس کو حرا کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ حرا میں اللہ کی طرف سے جبرائیل امین جو پیغام لے کر کے آئے، وہ ایک انقلابی پیغام تھا، ایک آفاقی پیغام تھا، ایک پیغام تھا جو تبدیلی کا شعار اور علامت تھی۔ ایک نئی کروٹ لے رہا تھا زمانہ، اور یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پڑھنے سے تبدیلی آئے گی، چینج آئے گا، زمانہ بدلے گا، حالات تبدیل ہوں گے، اور اصلاح کا وہ بگل بجایا جائے گا جس کے ذریعے سے سماج کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، معاشرے میں جو بگاڑ ہے اور فساد ہے، اس کا ازالہ ہوگا۔ انسان باشعور بنے گا اور انسان کی بصیرت جاگے گی، اس کے وجدان انگڑائی لے گا، اور اللہ جو خالق اور مالک ہے، جو اس پوری کائنات کا کریٹر ہے، اس کی ذات کا حقیقی عرفان انسان کو حاصل ہوگا۔ حرا کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی حقیقی معرفت بندے کو حاصل ہو، جو پڑھنے کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر جو فوقیت عطا فرمائی گئی، بلکہ فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ آدم کے سامنے جھک جائیں، وہ علم کی بنیاد پر یہ شرف اور مقام ان کو عنایت فرمایا گیا۔ آج ہم دوبارہ سے اسی کڑی کو جوڑتے ہوئے آقا انعامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی جس جگہ پر اور جس مقام میں نازل ہوئی، غار حرا، اسی کی نسبت سامیہ اور عالیہ، اسی کی عظیم نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے حرا میڈیا سینٹر کے نام سے یہ ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ایک نئی طرح ڈالی جا رہی ہے، ایک نیا آغاز کیا جا رہا ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ حرا اور غار حرا کے ذریعے سے پوری انسانیت کو جو پیغام دیا گیا، پوری انسانیت کو جو روشنی دی گئی، پوری انسانیت کو جو نور عطا کیا گیا، حرا سے جو کرنیں پھوٹی، اس نے پوری دنیا کو منور کر دیا۔ ایک نئی تہذیب، ایک نیا تمدن، ایک نئی طرز زندگی، نیا بود و باش، اور ایک انقلاب جس نے زندگی کے تمام گوشوں کو ایسا روشن اور منور کر دیا، اور ایک ایسی نئی طرح ڈالی کہ انسان حقیقی معنی میں انسان بنا اور اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی۔ حرا میڈیا سینٹر انشاءاللہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر دین سے متعلق بیانات بھی ہوں گے، لیکچرز بھی ہوں گے، پروگرامز بھی ہوں گے، پوڈ کاسٹ بھی ہوگا، اور اہم شخصیات کے انٹرویوز بھی ہوں گے، اور عالم اسلام کے جو قضایا ہیں، جو مسائل ہیں، ان پر تجزیے بھی ہوں گے، تبصرے بھی ہوں گے، اور کوشش اس بات کی جائے گی کہ دین حنیف کی صحیح ترجمانی جو تمام طرح کی آلائشوں سے پاک ہو، بلکہ اسلام کی وہ جامع اور ہمگیر ترجمانی
یہاں سے انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے کی جائے گی، جو چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہ الجھ کر کے اسلام کی جو آفاقیت ہے، اس کی عالمگیریت ہے، اس کا جو جامع تصور ہے، جو اپنے چھتری کے نیچے پوری انسانیت کو سمیٹنا اور لینا جانتا ہے، چند چھوٹے مسالک اور نظریات کے اختلافات کی وجہ سے امت کو فرقوں میں بانٹ دینا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کا پیغام اس حرا میڈیا سینٹر سے دیا جائے گا، اور اسلام کی جو جامع ترین ترجمانی احکامات کی شکل میں ہے، اور اس کے علاوہ اخلاقیات کا جو باب ہے، اور معیشت کا اور معاشرت کا اور تجارت کا ہر باب میں اسلام نے جو رہنمائی کی ہے، اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حقیقی معنی میں اسلامی جو احکامات ہیں، خدا کی جو مرضی ہے، نبی کی جو تعلیم ہے، وہ ہو بہو بغیر کسی لاگ و لپیٹ کے اور بغیر کسی تعویل کے اور بغیر کسی نظریے کے تھوپے ہوئے انشاءاللہ وہ شفاف انداز سے آپ ناظرین کے سامنے پیش کی جائے گی۔ عالمی حالات پر غور و خوض بھی ہوگا اور تبصرہ بھی ہوگا، خبریں بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور علمی موضوعات پر گفتگو بھی ہوگی، لیکچرز بھی ہوں گے، محاضرات بھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس نیت کو اور اس کوشش کو اور اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ تعالی ہم کو وہ نسبتیں عطا فرمائے، اور حرا میڈیا سینٹر کے ذریعے سے وہ کام لے جو نبوت کے مشن کا ایک حصہ ہے، ابلاغ، تبلیغ، کیونکہ آج کی دنیا میں خبر رسانی سے زیادہ خبر سازی کا کام ہو رہا ہے۔ خبریں بنائی جا رہی ہیں، تیار کی جا رہی ہیں، اور ذہن سازی اس طور پر کی جا رہی ہے خبروں کی روشنی میں کہ جو انسان چاہتا ہے وہ دوسروں کے ذہن میں اس کو منتقل کرنا چاہتا ہے۔ حقیقی خبر یہ ہے کہ خبر رسانی ہو، جیسی خبر آئی ہے ویسی خبر آگے منتقل کر دی جائے، تو عالم اسلام سے متعلق جو صحیح نقطہ نظر ہے، صحیح موقف ہے، وہ پیش کرنے کی بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو اور کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے، اور جو ہماری ٹیم ہے حرا میڈیا سینٹر کی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس مشن کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔